حسد کی آگ نے 2 گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ سچ ہے کہ برا وقت کہہ کر نہیں آتا، لیکن مشکل وقت میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ لوگ اکثر اپنوں کی شکایت کرتے ہیں، مگر میں انہیں نعمت خداوندی سمجھتی ہوں۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ابو ریلوے میں ملازمت کرتے تھے۔ یہ ایک بہت ہی پیاری کہانی ہے۔ کہانی کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح خونی رشتے حسد کرنے سے ایک دوسرے کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب ابو ریلوے میں ملازمت کرتے تھے۔ ہماری ایک پھوپھو تھیں جو بیوہ اور غریب تھیں، لیکن عادت کی بہت اچھی تھیں اور ہم سے بہت پیار کرتی تھیں۔ ابو بھی اپنی اس بہن کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ والد کی تنخواہ زیادہ نہ تھی، مگر وہ گھر والوں کو خوش رکھنے کا ہر فن جانتے تھے اور ہمیں بھی ہمیشہ کفایت شعری کی نصیحت کرتے۔ مجھے اپنے والد سے بہت زیادہ پیار تھا، اس لیے میں ان کی ہر بات غور سے سنتی اور اس پر عمل بھی کرتی تھی۔ مگر میری بہن مزاج کی بالکل مجھ سے مختلف تھی۔ وہ اپنی والدہ پر گئی تھی۔ اسے ہمیشہ کم پیسوں کی شکایت رہتی تھی اور باپ پر غصہ کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی، یہ کتنے ظالم باپ ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہماری خواہشوں کو دبا کر رکھا اور کم پیسوں میں ہمیں خوش رہنے کی تلقین کرتے رہے۔ حالانکہ کم پیسوں میں خوش رہنا ایک ناممکن بات نہیں ہے اور یہ خود کو فریب دینے کی مترادف ہے۔ میں امی کو بتاتی کہ رابعہ باجی ایسے کہتی ہیں، اب اس کو سمجھائیں۔ ابو اپنی تنخواہ کا 1 پیسہ ہم پر خرچ کرتے ہیں۔ وہ رزق حلال کماتے ہیں اور غلط ذرائع سے تو پیسے نہیں کماتے، پھر ہم ان کی شکایت کیوں کریں؟ یہ غلط بات ہے۔ یہ سن کر والدہ خاموش ہو جاتی اور کبھی کہتی کہ رابعہ ابھی چھوٹی اور ناسمجھ ہے، بڑی ہوگی تو وہ خود ہی سمجھ جائے گی والدین کی مجبوریاں۔ تم اس سے جھگڑا نہ کیا کرو۔ اس طرح وہ ہم دونوں بہنوں میں صلح کرا دیا کرتی تھی۔ تاہم ہمارا اکثر جھگڑا انہی باتوں پر ہوتا تھا، اس لیے رابعہ مجھ سے خار کھانے لگی۔ میں نے FA کا امتحان دیا تو امی نے مجھے گھر داری میں لگا دیا۔ ایک روز چائے بنا کر ابو کو دینے جا رہی تھی کہ اندر سے باتیں کرنے کی آواز پر میرے قدم رک گئے۔ امی جان دادی سے کہہ رہی تھیں کہ روبی کا رشتہ طے ہو جائے تو منگنی کر دیں گے، شاہدہ پھوپھو آ جائے تو بات کرتے ہیں۔ دادی نے ابھی سر ہلایا ہی تھا جواب میں کہ میں نے سوچا کہ ابو شاید اپنی بہن سے مشورہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ میری پھوپھو کا نام شاہنواز بیگم تھا۔ ابھی میں چائے کی ٹرے ہاتھ میں پکڑے دروازے پر ہی کھڑی تھی کہ امی جان آ گئیں اور مجھے ڈانٹتے ہوئے بولی، تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو، اندر جا کر چائے دو ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تبھی میں جلدی سے دادی کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ ٹرے ان کے سامنے رکھ کر جب اپنے کمرے میں واپس آئی تو دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ جانے کس کے ساتھ یہ میری شادی کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ رات بھر میں انہی سوچوں میں گم رہی اور اگلے دن کالج چلی گئی تو وہاں بھی یہی سوچ دماغ پر حاوی رہی کہ نہ جانے وہ کون ہوگا جس کے پلے یہ مجھے باندھ رہے ہیں۔ کالج سے جب میں گھر واپس آئی تو پھوپھو جان آئی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ آج پھر میری شادی کے بارے میں بات ہونے لگی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ چھپ کر ان کی باتیں سنوں گی تاکہ مجھے کچھ پتہ چل سکے کہ میری قسمت کا فیصلہ کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ کھانے کے بعد امی نے ہم بہنوں کو اپنے کمرے میں جانے کا اشارہ کر دیا۔ اب میں دروازے کی اور سے بھی نہیں سن سکتی تھی کیونکہ انہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے کافی بے چینی رہی۔ کچن سے امی کے برتن اٹھانے کی آواز آئی تو میں پانی لینے کے بہانے وہاں چلی گئی اور دیکھا کہ امی کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ اتنے میں دادی کی آواز آئی جو مجھے پکار رہی تھیں۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ وہاں گئی تو مجھے دیکھ کر پھوپھو کھڑی ہو گئیں اور مجھے گلے سے لگا لیا اور پھر انہوں نے 500 روپے کا نوٹ نکال کر مجھے دینے کی کوشش کی۔ میں جھجک گئی اور ابو کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تو وہ بولے کہ بیٹا لے لو۔ ابو کے کہنے پر میں نے نوٹ کو پکڑ لیا۔ تبھی پھوپھو نے خوش ہو کر ابو سے کہا، اب یہ میری بیٹی ہے،
اب اس لیے آپ کے پاس میری امانت ہے۔ جیسے ہی راشد کو نوکری مل گئی میں اسے بیاہ کر اپنے گھر لے جاؤں گی۔ میں شرما کر اپنے کمرے میں آ بیٹھی۔ دل ابھی تک دھڑک رہا تھا اور مٹھی میں پھوپھو کا دیا ہوا 500 کا نوٹ دیکھ رہی تھی۔ تبھی میری چھوٹی بہن نے کہا کہ دادی جان نے کیوں بلایا تھا؟ میں نے مٹھی کھول کر نوٹ دکھایا اور کہا کہ میری راشد کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر وہ بولی، بڑی خوشی ہو رہی ہے تمہیں؟ وہ اتنا بیوقوف، ایسے غریب گھر میں جا کر تمہیں کیا ملے گا سوائے بھوک اور پیاس کے؟ تم زندگی بھر ہر چیز کے لیے ترسو گی۔ کیا تم نہیں جانتی کہ امی اس رشتے پر بالکل راضی نہیں ہیں؟ وہ ہم دونوں کی شادیاں امیر گھرانوں میں کرنا چاہتی ہیں اور وہ اس کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے نادان نہ بنو اور انکار کر دو۔ میں نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، میں ابو کو دکھ نہیں دے سکتی اور ان کی خوشی کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہوں۔ پھوپھو غریب ہیں تو کیا ہوا؟ دیکھو نا، وہ ہم سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ کیا اتنا پیار ہمیں کسی غیر کے گھر سے ملے گا؟ یہ حقیقت تھی کہ پھوپھو بہت مفلس تھیں، لیکن جب ان کے شوہر کی وفات ہوئی سسرال والوں نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اسی وجہ سے والد نے کہا کہ اب آگے نہیں بڑھنا، گھر بیٹھو اور گھرداری سیکھو، کیونکہ لڑکی کو گھر بسانے کے لیے گھرداری ہی کام آتی ہے۔ ایک دن ابو نے پھوپھو کی دعوت کی اور کھانے کے بعد یہ صلاح مشورہ ہونے لگا کہ راشد اور میری منگنی کس دن ہونی چاہیے۔ آج راشد بھی ان کے ساتھ آیا ہوا تھا اور وہ نادیدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ابو نے فخر سے بتایا کہ میری بیٹی نے FA میں نہایت ہی شاندار اچھے نمبر لیے ہیں، جس پر پھوپھو نے مبارکباد دی۔ ابو نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹی بتاؤ، اس خوشی میں تمہیں کیا تحفہ دیں؟ تو میں نے وقت ضائع کیے بغیر بتا دیا کہ ابو میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ امی فوراً بولی، بس اب مزید نہیں پڑھنا، آپ گھر کے کام کاج سیکھو۔ لیکن ابو نے آہستہ سے میرے کان میں کہا، تم ضرور پڑھو گی، میں دیکھوں گا تمہیں کون روکتا ہے۔ اس روز میری منگنی کی رسم کا دن بھی طے ہو گیا۔ منگنی والے دن زیادہ لوگوں کو مدعو نہیں کیا گیا، صرف ابو کے پرانے دوست انکل ناصر اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئے، جن کے بارے میں ابو اکثر کہا کرتے تھے کہ ناصر میرا وہ واحد دوست ہے جو میرے دکھ سکھ کا سچا ساتھی ہے اور ہر مشکل میں میرے کام آتا ہے۔ میرے والد اپنے اس دوست پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ انکل ناصر کا ایک پرائیویٹ اسکول تھا اور وہ تعلیم کو بہت زیادہ ہی پسند کرتے تھے، کیونکہ انہیں تعلیم کی اہمیت کا اندازہ تھا، بلکہ انہوں نے ہی والد صاحب کو ہمیں آگے پڑھانے پر زور دیا تھا۔ ہماری زندگی کے دن وقت کے پروں پر اڑتے جا رہے تھے اور ہم ایک خوشیوں بھرے گھر میں جی رہے تھے کہ اچانک ایک روز جب والد صاحب ڈیوٹی پر تھے، فون پر یہ اتنی افسوسناک خبر ملی کہ جس ٹرین میں ابو ڈیوٹی پر تھے اس کا حادثہ ہو گیا اور 2 ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئی ہیں۔ یہ اطلاع ہمارے لیے قیامت کا پیغام لے کر آئی۔ میں تو یہ خبر سنتے ہی سکتے میں آ گئی اور وہیں کھڑی کھڑی نیچے گر گئی۔ امی نے اپنی چوڑیاں توڑ دیں اور بلند آواز میں رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ ابو اب اس دنیا میں نہیں رہے اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے ہمارے گھر کی چھت ہی گرا دی ہو۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا اور ہمارے گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ اب تک گھر کا گزارا ابو کی تنخواہ پر ہو رہا تھا اور اب ان کی پینشن ہی ہمارا آخری سہارا بن گئی تھی، مگر اتنے تھوڑے پیسوں میں گھر چلانا مشکل تھا۔ چنانچہ مجبوراً مجھے ابو کے دوست ناصر صاحب کے اسکول میں نوکری کرنا پڑی۔ پھوپھو ہر ہفتے ہمارے گھر آتیں اور ہمارے دل جوئی کرتیں، لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ ایک دن جب میں اسکول میں پڑھا کر واپس آ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ پھوپھو گھر سے باہر نکل رہی ہیں اور ان کا کچھ مزاج بھی اچھا نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان سے سلام کیا تو مجھے انہوں نے سخت حیرت سے دیکھا اور میرے سلام کا جواب بھی نہ دیا اور آگے چلے گئے۔ جانے ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ میری اتنی اچھی پھوپھو اس طرح کا رد عمل کر رہی تھی۔ میں نے گھر جا
جا کر امی سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ آج منگنی توڑنے کا اعلان کرنے آئی تھیں۔ اب ہم اس کا کیا کر سکتے تھے، کیونکہ اس کا بھائی جو نہیں رہا، ان کی محبت تو ہم سے اپنے بھائی کی وجہ سے تھی، اور اب راشد بھی کسی امیر گھرانے کا رشتہ چاہتا ہے، کیونکہ راشد کی ملازمت بھی ایک اچھے آفس میں لگ گئی تھی۔ امی کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا اور میں ابو کو یاد کر کے رونے لگی، مگر آنسو بھی کب تک ساتھ دیتے ہیں۔ آخرکار میں نے اپنا دل مضبوط کر لیا۔ گھر کا سارا بھار اب میرے کندھوں پر تھا اور مجھے اپنی ذمہ داریاں نبھانی تھی، کیونکہ ملازمت کیے بغیر گھر کیسے چلتا۔ میں نے ابو کی وفات کے بعد 5 سال تک نوکری کی، جس سے گھر کے حالات کافی حد تک بہتر ہو گئے، تو امی کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ انہی دنوں اسکول میں سالانہ فنکشن ہوا اور ایک صاحب بحیثیت چیف گیسٹ تشریف لائے، جو ایک کم عمر بزنس مین تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے تمام اساتذہ کا تفصیلی تعارف کروایا اور ان کے ہاتھوں انعامات تقسیم کروائے۔ اس دوران چیف گیسٹ نے مجھے بہت غور سے دیکھا۔ اس کے بعد اسکول میں چھٹیاں ہو گئیں اور کچھ دنوں بعد انکل ناصر اور ان کی بیگم نے امی کو بتایا کہ آپ کی بیٹی کے لیے ایک امیر گھرانے سے رشتہ آیا ہے۔ یہ رشتہ انہی چیف گیسٹ کا تھا، جو کم عمر بزنس مین تھے۔ انہوں نے اپنی والدہ سے میرا ذکر کیا تھا اور ان کے گھر والے انکل کے پاس آئے اور میرے بارے میں پوچھنے لگے۔ امی یہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگیں کہ اب روبی نے بھی تعلیم مکمل کر لی ہے تو اس کی شادی کر دیتے ہیں، کیونکہ اس نے اب تعلیم مکمل کر لی ہے۔ انہوں نے میرا رشتہ انکل ناصر کے کہنے پر ان لوگوں کے گھر میں کر دیا، کیونکہ وہ لوگ انکل کے جانے پہچانے تھے، اور پھر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ بیٹیوں کو بالآخر بیانا ہی ہوتا ہے۔ انکل ناصر نے امی کو اس کے گھرانے کے بارے میں ہر طرح کی تسلی دی اور یوں میرا رشتہ سالار کے ساتھ طے ہو گیا۔ وہ لوگ واقعی بہت اچھے اور امیر تھے، مگر ان میں غرور نام کا کوئی چیز نہ تھی، اور وہ دولت کے بجائے شرافت پر یقین رکھتے تھے۔ میرے دل میں راشد کو کھو دینے کا ملال تو تھا، لیکن شوہر اتنا اچھا ملا تو میں ہر بات بھول گئی، کیونکہ راشد سے صرف منگنی ہی ہوئی تھی اور ہمارا کوئی رومانس یا کوئی افیئر کا تعلق نہ تھا۔ اب پھوپھو ہم سے محبت کرتی تھی تو ہم بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ سسرال میں میری ساس، ایک نند اور ایک دیور تھا۔ نند شادی شدہ تھیں اور میری شادی کے کچھ عرصے بعد اپنے شوہر کے ساتھ وہ جدہ چلی گئیں۔ دیور کا نام ارمان تھا، جو میرا ہم عمر تھا اور میری بہت عزت کرتا تھا۔ میں بھی اسے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتی تھی۔ وہ بھی بھابھی کے رشتے کا بہت احترام کرتا تھا اور میری ہر بات مانتا تھا، اور میں جو کہتی وہ سرِ تسلیم خم کرتا تھا۔ جلد ہی میری نند نے اپنی ماں کو بھی جدہ بلوا لیا، کیونکہ وہ انہیں عمرہ اور حج کرانا چاہتی تھیں۔ اب گھر میں صرف میں اور میرا دیور رہ گئے تھے۔ میرا شوہر بزنس کے سلسلے میں اکثر اسلام آباد، لاہور اور کراچی جاتا رہتا تھا، مگر انہیں پورا اطمینان تھا کہ میں گھر پر اکیلی نہیں ہوں، بلکہ ان کی غیر موجودگی میں میرا دیور میرے گھر پر میرے ساتھ موجود ہوتا تھا۔ میری شادی کو اب 6 ماہ گزر چکے تھے اور سارے گھر کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ کبھی اکیلے میں میرا جی گھبراتا تو میں دیور سے کہتی کہ بھائی اب تمہاری بھی شادی ہو جانی چاہیے، تمہاری دلہن آئے گی تو میرا ہاتھ بٹائے گی اور میرا جی بھی بہل جائے گا، اگر کوئی لڑکی پسند ہو تو بتاؤ۔ ایک دن وہ جھجکتے ہوئے بولا، بھابھی اگر آپ برا نہ مانے تو بتاؤں۔ میں نے کہا ہاں ضرور بتاؤ۔ تو وہ بولا، مجھے آپ کی بہن روبی بہت پسند ہے، اب اس کے ساتھ میری شادی کروا دیں۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی اور ہم امی کے پاس میرے دیور کا رشتہ لے کر چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد میں اپنی بہن کو دیورانی بنا کر اپنے گھر لے آئی اور ہمارے گھر کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔ میں بہت خوش تھی کہ میری بہن میرے پاس آ گئی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی سوچ بالکل مجھ سے مختلف ہے۔ گھر میں جلد ہی مسائل شروع ہو گئے اور اس کی وجہ یہ بنی کہ میرا دیور، جو میری بہت زیادہ عزت کرتا تھا اور ہر معاملے میں میری رائے لینا ضروری سمجھتا تھا،
और यही बात मेरी बहन को बहुत ही बुरी लगती थी। वो बज़ाहिर तो जब मेरे पास रहती थी मुझे नज़रअंदाज करती रहती थी, लेकिन दिल ही दिल में बहुत गुस्सा पालती रही। जब वो दोनों कभी बाहर सैर के लिए जाते तो मेरा देवर मुझसे यूँ इजाज़त लेता जैसे बेटे माँओं से पूछ कर कहीं जाते हैं, और वो अक्सर इसरार करता कि भाभी जान आप भी हमारे साथ चलिए, घर में अकेली रहकर क्या करेंगी। मुझे बिल्कुल मालूम न था कि मेरी बहन इस बात पर भी कुढ़ती है और अंदर ही अंदर अपने शौहर से लड़ती है कि तुम क्यों बाजी से पूछ कर कहीं जाते हो और उन्हें साथ चलने की ज़िद करते हो, तुम उन्हें हमारे बीच कबाब में हड्डी क्यों बनाते हो। ये बात कभी मेरे देवर ने मुझे ना बताई, बल्कि वो ऐसी बातें छुपा जाता था ताकि मुझे दुख ना पहुँचे। अब रूबी का मानना था कि हमारा अपना ज़ाती जीवन है, हम जहाँ जाएं हमारी मर्ज़ी, तुम कौन होती हो हाँ हम पर हुक्मरानी करने वाली। और मुझे अपनी बहन की ये जहरीली सोच समझ में नहीं आती थी। रूबी ने अम्मी से भी मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें की हुई थी और कहा कि मेरा चाल चलन ठीक नहीं है और मैंने उसके शौहर को अपने काबू में किया हुआ है। मुझे अंदाज़ा ही न हो सका कि रूबी किसी भी कीमत पर मुझसे जान छुड़ाने के दर पर है, क्योंकि वो अकेली ही इस घर पर राज करना चाहती थी और उसे अपने सामने किसी और का वजूद बर्दाश्त नहीं था। एक रोज़ मैं किचन से निकली तो अपनी बहन को अपने कमरे से निकलते देखा। न जाने वो वहाँ क्या करने गई थी। खैर मैंने सोचा कि सालार को फ़ोन करके कहती हूँ कि वो जल्दी घर आ जाएं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक न थी। जब मैंने मेज़ से फ़ोन उठाना चाहा तो वहाँ मेरा सेल फ़ोन मौजूद न था। मैंने उसे बहुत ढूंढा मगर वो ना मिला। उसी वक्त रूबी मेरे कमरे में आई और बोली, क्या बात है बाजी, क्यों परेशान हो। मैंने कहा, गर्मी सी महसूस हो रही है और सर में शदीद दर्द है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो बोली, अच्छा ये जूस पी लो, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक हो जाएगी। बहन के कहने पर मैंने वो जूस पी लिया, जिससे उस वक्त कुछ राहत सी महसूस हुई, लेकिन फिर मुझ पर शदीद गनूदगी तारी होने लगी और मैं गहरी नींद सो गई। असल में हुआ ये था कि रूबी ने मेरे सेल फ़ोन उठाकर अपने पास रख लिया था, जिस पर सलार ने मुझे इस दिन ये मैसेज भी किया था कि मैं रात को 10 बजे तक घर आऊँगा, क्योंकि मुझे एक पार्टी को डिनर कराना है। उसने मुझे नशा आवर गोलियां खिलाकर सुला दिया था और जब मगरिब से कुछ ऊपर वक्त हो गया तो अपने शौहर से झूठ बोली कि बाजी की तबीयत ठीक नहीं है और वो अभी तक बेहोश पड़ी हैं। अब मेरा देवर लगता है कि इसको अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, तो हम भाभी को लेकर अभी हॉस्पिटल चलते हैं। मुझे क्या खबर थी कि सलार भाई कब तक घर आएं, क्योंकि उनकी एक बिजनेस पार्टी के साथ डील चल रही है और वो डिनर पर गए हैं। अब अरमान मेरे कमरे में कुर्सी पर बैठ गया और रूबी अपने कमरे में जाने से पहले मेन गेट पर गई, जहां उसने गेट का अंदरूनी लॉक खोल दिया और फिर अपने कमरे में जाकर सो गई। इस बदनीयत ने अपने कमरे में जाने से कबल मेरे कमरे का दरवाज़ा भी बाहर से लॉक कर दिया, यानी ताला लगा दिया, ताकि अंदर से खोल सके। अब अरमान समझ न सका कि वो ऐसे दरवाजे को बाहर से क्यों लॉक करके गई है, इसलिए वो कुर्सी पर बैठ गया और इत्मीनान से अखबार पढ़ने लगा। इसी दौरान सलार घर आ गए और ये कोई रात के 10 बजने का वक़्त था। वो सीधे अपने कमरे की तरफ आए, जो अब बाहर से नहीं खुल सकता था जब तक कि अंदर से बटन न दबाया जाता। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो अरमान ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया और सामने सलार को खड़े पाया। वो अंदर आए तो मैं बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। तभी उन्होंने हैरत से सवाल किया, अरमान तुम मेरे कमरे में इस वक्त क्या कर रहे हो और कमरे को बाहर से लॉक क्यों किया हुआ था। अरमान ने घबराकर जवाब दिया, मैंने कमरा लॉक नहीं किया भाईजान, भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ बैठा हुआ था, क्योंकि रूबी लिबास तब्दील करने गई थी और हम अभी भाभी को अस्पताल लेकर जाने वाले थे। हम समझ रहे थे कि शायद आपको घर आने में देर हो जाएगी।
سلار نے کہا، میں نے تو فون پر میسج کر کے اپنا سارا پروگرام اس کو بتا دیا تھا۔ کدھر ہے فون؟ روبی میرے سو جانے کے بعد میرا سیل فون واپس میز پر رکھ گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے فون اٹھایا اور دکھایا کہ یہ دیکھو، میں نے رات 10 بجے کا کہا تھا اور میں بالکل ٹائم پر آ گیا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ روبی کہاں ہے، اور یہ کہہ کر جب وہ روبی کے کمرے میں گئے تو دیکھا وہ تو اپنے بستر پر گہری نیند سو رہی تھی، کیونکہ اس نے خود ہی ایک خواب آور گولی کھا لی تھی۔ اسے اس طرح سوتا پا کر سلار بھائی کا تو غصہ آسمانوں پر چڑھ گیا اور وہ اپنے چھوٹے بھائی سے الجھ پڑے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو کہ تمہاری بیوی اسپتال جانے کے لیے لباس تبدیل کرنے گئی تھی۔ وہ تو اپنے بستر پر بے ہوش پڑی سو رہی ہے۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ معاملہ کچھ نہ تھا، بس صرف بہن کے حسد کا معاملہ تھا۔ روبی چاہتی تھی کہ وہ اکیلی راج کرے، جبکہ ارمان کا خیال تھا کہ روبینہ بڑی بھابھی ہے اور گھر میں چونکہ کوئی بزرگ نہیں ہے تو بڑے بھائی اور بڑے بھابھی کو بزرگوں کی مانند ہونا چاہیے، اس لیے ان کی عزت کرنا لازمی ہے۔ ان سے ہر بات پر پوچھ کر چلنا ہی ان کی عزت دینے کے مطابق ہے، لہٰذا ان کو اتنی عزت دینی چاہیے، کیونکہ صدیوں سے انہی روایات کی پاسداری چلی آ رہی تھی۔ لیکن روبی اس باریک نکتے کو نہ سمجھ سکی۔ اس کی سوچ شروع سے ہی گھٹیا تھی، یعنی غریبوں سے نفرت کرنا، امیروں کو اپنا رازدار بنانا اور خود کو انا کے حصار میں قید رکھنا، اور انہی طور طریقوں میں وہ خود کو آسودہ خیال رکھتی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو اس لیے دیورانی بنایا تھا کہ وہ میری ہمدرد اور میری دوست اور میری غمخوار ہوگی۔ ہم دونوں ایک ہو کر ایک دوسرے کے دکھ سکھ سہ لیں گی اور ہمارے بچے بھی ایک دوسرے کے دوست اور محسن ہو جائیں گے۔ لیکن اس نے دور کی نہ سوچی، اس نے تو بس اتنا سوچا کہ میکے میں بھی ماں باپ اس کو مجھ پر فوقیت دیتے تھے، اور تو یہاں پر بھی سسرال میں جب اس نے یہ بات دیکھی کہ سب مجھے افضل سمجھتے ہیں تو روبی کو رشتوں کا کوئی پاس نہیں تھا، اور یہ سراسر میری غلطی تھی کہ میں اسے اپنی بہن سمجھ کر اس گھر میں لے آئی تھی۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اپنے شوہر کے کان میرے خلاف بھرتی رہتی تھی، اور جب کچھ نہ بن پڑا تو اس نے یہ گھناؤنا اور گھٹیا کھیل کھیلا کہ مجھے بیمار ظاہر کر کے خواب آور جوس پلا کر سلا دیا، اپنے شوہر سے جھوٹ بول کر اسے میرے کمرے میں بٹھا دیا اور خود جا کر سو گئی۔ سلار نے اگرچہ ہم پر کوئی غلط شک نہ کیا تھا، لیکن وہ جھوٹ پر بہت زیادہ غصہ کرتے تھے، کیونکہ ان کو جھوٹ سے سخت نفرت تھی۔ وہ خود بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور نہ ہی کسی کا جھوٹ برداشت کرتے تھے۔ اس دن وہ یہی سمجھے کہ ارمان انہیں کوئی جھوٹی کہانی سنا رہا ہے، جبکہ اس کی بیوی اپنے کمرے میں سکون سے سو رہی ہے اور میری بیوی بھی سو رہی تھی۔ تو پھر وہ میرے کمرے میں کیوں موجود تھا؟ کیا وہ میرے کمرے کو تالا لگا کر ان کے کوئی اہم کاغذات چرانے کا منصوبہ بنا رہا تھا، یا نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا؟ سالار غصے میں کسی کو کچھ کہے بغیر رات کو ہی گھر سے چلے گئے۔ وہ رات انہوں نے اپنے آفس میں سگریٹ پیتے ہوئے گزاری، اور صبح جب گھر آئے تو مجھ سے پوچھا کہ کیا تم کل بیمار تھیں؟ میں نے بتایا کہ نہیں، بس ذرا طبیعت میں کچھ خرابی سی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے سو گئی تھی، اور پھر گہری نیند آ گئی۔ سالار نے روبی سے پوچھا، کیا تم اور ارمان روبینہ کو ہسپتال لے جانے والے تھے؟ تو وہ انتہائی معصوم بن کر بولی، نہیں تو بھائی جان، میں تو اپنے وقت پر سو گئی تھی۔ باجی اتنی بیمار تو نہ تھیں کہ ان کو ہم اسپتال لے جاتے، مجھے تو اس بارے میں کوئی خبر ہی نہیں۔ سالار غصے سے ارمان پر گرجے، پھر تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ ارمان، تمہیں میرے کمرے سے کیا چاہیے تھا؟ اگر کہو تو الماری کے لاکر کی چابیاں تمہارے حوالے کر دوں۔ ارمان نے تڑپ کر کہا، ایسی بات نہیں ہے بھائی جان، مگر اس بیچارے سے کوئی بات بن نہیں پڑ رہی تھی۔ لیکن اس کی بیوی کی مکاری اب کھل چکی تھی۔ وہ دراصل مجھے اور ارمان کو سالار کی نظروں سے گرانا چاہتی تھی اور اپنے شوہر کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتی تھی، تاکہ علیحدہ گھر میں رہنے کا جواز بن جائے اور دونوں بھائی آپس میں خفا ہو کر الگ ہو جائیں۔
وہ میری اہمیت اور رعب کے احساس سے نکلنا چاہتی تھی، کیونکہ اپنے خاوند کی بڑی بھائی اور بھابھی کے ساتھ سعادت مندی اسے شدید تکلیف دیتی تھی۔ اس سازش کے نتیجے میں بھائیوں کی درینہ محبت میں دراڑ پڑ گئی اور روبی اور ارمان کے دل سے بالکل اتر گئی، جس پر اس نے جذبات اور غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دینے کا احمقانہ قدم اٹھا لیا۔ غصے میں اٹھائے گئے اس قدم کا میری والدہ کو اس قدر دکھ ہوا کہ انہوں نے سالار پر شدید دباؤ ڈال کر میری بھی طلاق کروا دی اور کہا کہ اگر میری ایک بیٹی کو گھر پر بٹھاؤ گے تو میری دوسری بیٹی کو بھی طلاق دینی ہوگی۔ اس طرح والدہ نے روبی کی اندھی حمایت میں میرا ہنستا بستا گھر بھی اجاڑ کر رکھ دیا۔ اگر وہ چاہتی تو ہم دونوں بیٹیوں کے گھر آباد بھی رکھ سکتی تھی، کیونکہ ارمان نے روبی کو تنبیہ صرف ایک طلاق کی دی تھی۔ اگر والدہ دونوں کو سمجھا بجھا کر دوبارہ ان کا گھر آباد کروا دیتی تو مجھے یوں درد بدر نہ ہونا پڑتا۔ میری کہانی بس اتنی سی ہے کہ مجھے اپنی والدہ کی طرف سے تھوڑی سی ہمدردی اور خیر خواہی کی ضرورت تھی، جس سے تمام غلط فہمیاں دور ہو سکتی تھیں، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہوا، کیونکہ ہماری بزرگ اب صرف ہماری والدہ ہی تھیں، جن میں معاملہ فہمی اور فراست کی کمی نے معاملے کو مزید الجھا کر ایک بہت بڑے المیہ کو جنم دیا۔ بعد میں والدہ زندگی بھر پچھتاتی رہیں کہ انہوں نے ناحق روبی کا ساتھ دیا اور صلح کا بہترین موقع گنوا دیا، اور روبی بھی رو رو کر مجھ سے معافیاں مانگتی تھی کہ باجی ساری غلطی میری ہی تھی۔ میں جب آپ کو خود پر فوقیت پاتے دیکھتی تھی تو مجھے جلن ہوتی تھی، لیکن اب پچھتانے سے کیا حاصل ہے، کیونکہ وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ آج ہماری والدہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئی ہیں اور ہم دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں ساتھ رہنے پر مجبور ہیں۔ ہم دونوں ملازمت کرتی ہیں اور گزرے ہوئے اچھے وقت کو یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھرتی ہیں۔ ارمان ہمیشہ کے لیے جدہ چلے گئے اور سننے میں آیا ہے کہ سالار نے بھی دوسری شادی کر لی ہے۔ کیا خبر وہ بھی اپنے ان جذباتی فیصلوں پر جو انہوں نے عجلت میں کیے تھے اندر ہی اندر پچھتا رہے ہوں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے، اور حسد کی آگ انسان کو اتنا جلا کر رکھ دیتی ہے کہ وہ اپنے ہی رشتوں کو اجاڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی زندگیوں کو خراب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کی سمجھ اور بوجھ دے۔ اور اگر کہانی آپ کو اچھی لگے تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور اپنے کمنٹ میں بتایا کریں کہ آپ کو اس طرح کی کہانیاں اچھی لگتی ہیں، تو میں مزید اور اچھی کہانیاں لے کر آپ کے پاس آؤں گی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر کے بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔